خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب پر بات کر رہے ہیں، پالو کویلیو کی کیمیا گر۔ یہ 1988 میں آئی تھی۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادھی کہانی لگتی ہے نا؟ ایک نوجوان چرواہا سینٹیاگو اسپین سے مصر جاتا ہے ایک خزانے کے خواب کے پیچھے۔ لیکن کیا یہ صرف اتنی سی بات ہے؟ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ کہانی جو نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سینٹیاگو کا سفر صرف زمین پر نہیں، یہ ایک روحانی سفر بھی ہے، خود شناسی کا سفر، جسے کوئلو نے بڑا خوبصورت نام دیا ہے، ذاتی اسطورہ یا پرسنل لیجنڈ۔ ذاتی اسطورہ، یہ تصور شروع میں ہی آ جاتا ہے جب وہ ایک پراسرار بوڑھے بادشاہ میلچیزیدک سے ملتا ہے۔ جی بالکل، میلچیزیدک ہی اسے اس تصور سے ملواتا ہے، یعنی زندگی میں ہر کسی کا ایک حقیقی مقصد ہوتا ہے، ایک طرح کی تقدیر جسے پانا ہوتا ہے۔ تو یہ ذاتی اسطورہ یہ قسمت ہے یا کوئی ایسی چیز جس کے لیے ہم خود کوشش کرتے ہیں؟ مطلب اس میں ہمارا اپنا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ کوئلو اسے تقدیر اور ذاتی ارادے کا ایک ملاپ دکھاتا ہے۔ میلچیزیدک کہتا بھی ہے کہ جب تم سچے دل سے کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کو آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ راستہ آسان ہوگا۔ وہ سینٹیاگو کو 2 پتھر بھی دیتا ہے، یاد ہے، یورم اور تھومم؟ ہاں، وہ رہنمائی کے لیے تھے شاید، لیکن فیصلہ پھر بھی سینٹیاگو کا اپنا تھا۔ بالکل، اشارے ملتے ہیں لیکن چلنا خود پڑتا ہے۔ اور پہلا بڑا قدم اپنا ریوڑ بیچ کر افریقہ کا رخ کرنا، لیکن وہاں تو پہنچتی بیچارے کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، وہ لٹ جاتا ہے۔ جی، اور یہیں اس کا پہلا بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہمت ہارنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کرسٹل مرچنٹ کے پاس کام شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ اور وہاں وہ صرف پیسے نہیں کماتا، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، خاص طور پر اس مرچنٹ سے جو حج پر جانے کا خواب تو رکھتا ہے لیکن جانے سے ڈرتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے۔ بالکل۔ تو سینٹیاگو وہاں خوف، ٹال مٹول اور اپنے خوابوں کی قیمت سمجھتا ہے، ساتھ میں عربی زبان، صحرا کی زندگی، یہ سب بھی۔ تو یہ صرف باہر کا سفر نہیں، اندر کی تبدیلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر وہ ایک قافلے میں شامل ہوتا ہے۔ جی، صحرا پار کرنے کے لیے، اور وہاں اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو کیمیا گری کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ وہی، وہ علم کے ذریعے کیمیا گری سمجھنا چاہتا ہے، اور یہیں پر ایک اور اہم تصور سامنے آتا ہے، کائنات کی روح، یعنی سول آف دا ورلڈ۔ کائنات کی روح، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت مرکزی خیال ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز، جاندار، بے جان، انسان، فطرت، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک اندیکھی زبان ہے جو سب بولتے ہیں۔ اس زبان کو سمجھنا، اس سے جڑنا، یہی اصل حکمت ہے۔ سینٹیاگو کا سفر صرف خزانے کا نہیں، اس زبان کو سیکھنے کا بھی ہے۔ دلچسپ۔ اور اسی سفر میں وہ نخلستان پہنچتا ہے، الفیوم۔ وہاں اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ جی، اور اسے محبت ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ محبت اسے اس کے اصل مقصد، اس کی ذاتی اسطورہ سے بھٹکا نہیں دیتی؟ اکثر کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، کوئلو یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہتا ہے کہ سچی محبت آپ کو آپ کے مقصد سے روکتی نہیں، بلکہ اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ فاطمہ خود اسے آگے جانے کو کہتی ہے۔ اچھا۔ اور یہی نخلستان میں اس کی ملاقات اصل کیمیا گر سے ہوتی ہے، جو اسے مزید گائیڈ کرتا ہے، اسے سکھاتا ہے کہ دل کی آواز کیسے سننی ہے، نشانیوں کو کیسے پہچاننا ہے۔ نشانیاں، اومنز، کوئی مثال ہے کہانی میں اس کی؟ کیسے پہچانا اس نے کسی نشانی کو؟ ایک بہت اہم مثال ہے، جب وہ نخلستان میں 2 بازوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اسے ایک نشانی کے طور پر سمجھتا ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے، اور اس کی یہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، تو مطلب کائنات واقعی اشارے دیتی ہے؟ جی، اگر ہم دھیان دیں تو کیمیا گر یہی سکھاتا ہے، دل کی سنو اور نشانیوں پر نظر رکھو۔ پھر کہانی کا وہ سب سے ڈرامائی موڑ آتا ہے جب سینٹیاگو اور کیمیا گر کو قبائلی جنگجو پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں، اور کیمیا گر ان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا سینٹیاگو
خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ کوئی جادو تھا؟ یہ جادو سے زیادہ نہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ کہانی کا کلائمیکس، سینٹیاگو یہ کام یقین، ہمت اور کائنات کی روح سے گہرے تعلق کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ صحرا سے، ہوا سے، سورج سے اور آخر میں اس طاقت سے بات کرتا ہے جو سب کو تخلیق کرتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کائنات کا حصہ ہے، اور جب وہ یہ سمجھ جاتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قبائلی دنگ رہ جاتے ہیں اور انہیں جانے دیتے ہیں۔ واہ، آخرکار وہ احرام تک پہنچ ہی جاتا ہے اتنی مشکلات کے بعد۔ لیکن خزانہ وہاں نہیں ملتا۔ ہاں، یہ تو بڑا عجیب ٹویسٹ تھا۔ بلکہ وہاں کچھ حملہ اسے بتاتے ہیں کہ خزانہ تو دراصل وہیں اسپین میں ہے جہاں سے وہ چلا تھا، ایک پرانے چرچ میں انجیر کے درخت کے نیچے۔ جی، اور یہی تو کتاب کا نچوڑ ہے۔ اصل خزانہ وہ سونا چاندی نہیں تھا جو اسے آخر میں ملتا ہے۔ اصل خزانہ وہ سارا سفر تھا، وہ تجربات، وہ علم، وہ خود شناسی جو اس نے راستے میں حاصل کی۔ اچھا، جب وہ واپس جا کر وہ مادی خزانہ نکالتا بھی ہے تو وہ بس ایک بونس ہے۔ اصل کیمیا گری تو سینٹیاگو کی اپنی ذات کی تبدیلی تھی، خود کو بہتر بنانا۔ تو مطلب منزل سے زیادہ سفر اہم ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہ اگر آپ سچے دل سے اپنے خواب کے پیچھے چلیں تو کائنات آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ بالکل، یہی مرکزی خیال ہے۔ ذاتی اسطورہ کو پہچاننا، دل کی آواز سننا، کائنات سے جڑنا، نشانیوں کو سمجھنا، اپنے ڈر پر قابو پانا، اور محبت، وہ محبت جو آپ کو آپ کے مقصد کے حصول میں مدد دے، روکے نہیں۔ اور وہ علامتیں بھی تو ہیں نا، جیسے بھیڑیں، صحرا، خود کیمیاگر۔ ہاں بالکل، بھیڑیں ایک محفوظ لیکن محدود زندگی کی علامت ہیں۔ صحرا مشکلات، آزمائش اور سیکھنے کی جگہ ہے۔ کیمیاگر حکمت اور رہنمائی کی علامت ہے۔ اہرام منزل یا خواب کی، اور ہوا وہ تبدیلی اور آزادی کی۔ اپنے دل کی سنو، اپنے ذاتی اسطورہ کی پیروی کرو، اور یقین رکھو کہ کائنات تمہاری مدد کرے گی۔ جی، اور شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جائیں، کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کوئی ذاتی اسطورہ ہے؟ اور اگر ہے تو ہم اپنے ارد گرد کون سی نشانیاں پہچان سکتے ہیں جو شاید ہمیں راستہ دکھا رہی ہوں؟ بہت خوب، اسی خیال کے ساتھ آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔